ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ جب بندے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، تو اس کی عزت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی شہرت وہ آڑے آ جاتی ہے اور وہ گناہ پر قائم رہتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ جو ٹھکانہ اس نے بنایا ہے جہنم کا، یہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایسی عظیم آیت ہے کہ جو اس سورت کا بھی محور اور مرکز ہے اور پورے قرآن مجید کا بھی محور اور مرکز ہے۔ اسی لیے تمام مفسرین اور خصوصاً امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت بندے کو سمجھ آ جائے تو بندے کے اندر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ریاکاری ہے اور دوسری عجب پسندی ہے، خود پسندی ہے۔ اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبدیت کا ذکر کیا ہے کہ بندہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور پھر اس میں استعانت اور استغاثہ اللہ رب العزت والجلال سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے سے ریاکاری بھی ختم کرتی ہیں اور خود پسندی بھی ختم کرتی ہیں۔ اور یہ خود پسندی اعجاب المرء لنفسہ، بندے کا اپنے آپ کو اچھا کہنا اور سمجھنا اور صرف اپنا ہی اپنا آگے رکھنا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے، اپنے نفس کو سب سے مقدم کرنا، یہ ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی ہلاکت، بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ فرمایا شح مطاع، ایسی بخیلی، اس قدر انسان بخیل بن جائے، مال و دولت ہونے کے باوجود وہ اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کرتا ہے، اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی بخیلی ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہوان متبع، ایسی خواہش کہ جس کا بندہ غلام بن جائے، ایسی خواہش جس کا بندہ غلام بن جائے، بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اعجاب المرء لنفسہ، بندے کا خود پسند ہو جانا، عجب پسند ہو جانا، اپنے آپ کو سب سے آگے لے کے آنا۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ خود پسندی، تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ کی زمین پر عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، تواضع اختیار کرنے والا جو مقام و مرتبہ اس بندے کو حاصل ہے، دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ذر، ان لوگوں میں سب سے معزز بندہ تیرے نزدیک کون ہے؟ کہتے کہ میں نے دیکھا جس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا،
چہرے مورے کا ذرا بنتا سنورتا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یا پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا عظیم ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ بندہ میرے نزدیک سب سے عظیم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے کم درجے کا بندہ کون ہے؟ کہتے وہاں ایک بیٹھا ہوا مسکین غریب، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے نزدیک تو یہ سب سے کم درجے کا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر یہ اللہ کی ساری زمین انسانوں سے بھر جائے، جسے تو سمجھتا ہے کہ یہ کم درجے کا ہے، یہ مسکین ہے، غریب ہے، فرمایا یہ ساری زمین اگر لوگوں سے بھر جائے تو ساری زمین کے بھرے ہوئے یہ لوگ بھی اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جس کے اندر مسکینیت ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، اللہ رب العزت والجلال کا ڈر ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ، اور اس کے مقابلے میں خود پسندی، تکبر، غرور اور گمنڈ، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو رب بنا دیتی ہے، انسان کو رب بنا دیتی ہے۔ اگر رب نہ بنے تو پھر رب کے مقابلے میں کسی اور کو رب بنا لیتا ہے انسان۔ جس بندے کے اندر یہ خود پسندی آ جائے، جس بندے کے اندر یہ تکبر اور غرور اور گمنڈ آ جائے، یا تو وہ رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اگر رب ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے تو وہ رب کے مقابلے میں کسی اور کو رب بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فرعون تو دنیا سے چلا گیا لیکن فرعونیت چھوڑ گیا۔ فرعونیت آج بھی موجود ہے، فرعون دنیا سے چلا گیا لیکن فرعونیت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اتنا خود پسند تھا، اتنا عجب پسند تھا کہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، یا حامان اوقد لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ موسیٰ ایک رب کی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میرا الہ میرا الہ میرا الہ، ذرا بلند کو محل تیار کرو، مینار بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے آسمانوں پہ جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود پسندی نے، تکبر اور غرور اور گمنڈ نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے پھر انجام کیا کیا؟ ایسے غوطے دے دے کے مارا کہ آج تک وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کا انجام یہ کرتا ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت والجلال کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، خود پسندی اختیار کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نمرود آیا، اس نے بھی کہا کہ میں رب ہوں، یہ زندگی موت کیا ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، میں رب ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا انجام کیا کیا؟ فرمایا ہم انتقام لینے کے لیے آسمانوں سے زمین پر نہیں آتے ہیں، اگر ہم آسمانوں سے زمین پر آئیں گے انتقام لینے کے لیے تو پھر ہم خدا تو نہ ہوئے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ایک مچھر سے انتقام لے لیتا ہے۔ ہماری ساری مخلوق ہے، ہماری بڑی فوجیں ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ھو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے چاروں طرف اللہ رب العزت والجلال کی فوجیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک مچھر کے دانے سے اللہ رب العزت والجلال نے ایسا کام لیا، ایسا انتقام لیا کہ جوتے مروا مروا کے، پتھر سر میں مروا مروا کے اللہ رب العزت والجلال نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پہلی امتوں کے فرعون تھے، بلکہ ایک اور بندے کے بارے میں فرمایا، ایک اور بندہ تھا پہلی امتوں میں، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت سے نوازا تھا، خود پسندی آ گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ مجھ سے بڑا کون ہے، ساری دولت سارے خزانے میرے پاس ہے، خدا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں۔ فرمایا اللہ کی زمین پر تکبر کی چال چلنے والا، فرمایا بال اس کے اتنے بڑے بڑے تھے کہ کندھوں پر پڑتے تھے، یہ بھی تکبر، غرور اور گمنڈ اور خود پسندی کی علامت تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے انتقام یہ لیا کہ اس کو زمین میں دنسا دیا، فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، ایک میری امت کا بھی فرعون ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا ابو جہل ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لنسفعا بالناصیہ، کہ ہم مجرم لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر کھینچیں گے،
ابو جہل کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور میرا خاندان اور قبیلہ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا، کوئی دنیا میں ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر کھینچے؟ یعنی اللہ رب العزت والجلال کو چیلنج کہ کوئی ہے جو مجھے پیشانی سے پکڑے اور مجھے کھینچے؟ میرا قبیلہ بڑا مضبوط ہے، میرے پاس قوت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا سندع الزبانیہ، فرمایا جاؤ تم اپنے خاندان کو، قبیلے کو، اپنی فوجوں کو بلا لاؤ۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے۔ سندع الزبانیہ، زبانیہ جہنم میں جو دروغے ہیں ان کا نام ہے زبانیہ۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے قدم زمین پر ہوں تو ان کے پر آسمانوں پر جا پہنچتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ فرمایا ہم ان کو بلا لائیں گے۔ اور یہ کہتا تھا کہ اس وادی میں مجھ سے زیادہ معزز کون ہے، مجھ سے زیادہ کریم کون ہے، مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کس کی یہ باتیں پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرے نبی کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو عزت دار کہتا ہے، اپنے آپ کو معزز کہتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، یہ ایسا بدبخت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لائیں گے، پکڑیں گے اور جہنم کی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اس کے سر پر ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ہم ڈالیں گے کہ اس کا جسم بھی جل جائے گا، اس کے پیٹ کے اندر جو ہوگا وہ سارے کا سارا باہر آ جائے گا۔ خود پسند لوگ، تکبر اور غرور اور گمن کرنے والے لوگ، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انجام کیسے لیا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کے یا 12 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ کہتے ہیں کہ چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے۔ آج اللہ کی زمین پر یا ہمارے نبی کا دشمن رہے گا یا ہم رہیں گے، اللہ کی زمین سے آج ہم اس دشمن کو ختم کر دیں گے جو ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہدایت دے دے تو چھوٹے بچوں کو دے دے، نہ دے تو بوڑھے کو بھی نہ ملے۔ یہ تو قسمت اور مقدر کی بات ہے، یہ تو قسمت اور مقدر کی بات ہے۔ یہ خود پسندی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت ہلال بن امیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا ابھی اللہ رب العزت والجلال نے اس کے بارے میں کوئی شے نازل نہیں کی ہے، اگر تو نے یہ دیکھا ہے تو پھر تیرے پاس 4 گواہ ہونے ضروری ہیں، اگر تو گواہ پیش کرے گا تو صحیح ہے، وگرنہ تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تجھے سزا دی جائے گی۔ ہلال بن امیہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری پشت کو کوڑوں سے بچا لے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کیسے لوگ پیدا کیے تھے، اللہ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہے کہ مجھے کوڑوں سے بچا لے، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے رہنمائی کر دی ہے، لعان والی آیات اتر آتی ہیں کہ اگر میاں بیوی کسی کو ایسے دیکھیں، مرد اپنی بیوی کو دیکھے تو پھر لعان ہوگا، وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ اس کی بیوی کو بلا لیا گیا، اس نے 4 قسمیں اٹھائی، آخری قسم اٹھانے لگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، جھوٹ نہ بولنا۔ صحابہ کرام کہتے پہلے تو وہ رک گئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ اگر لوگوں کے سامنے یہ بات ہوگی کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرے خاندان کی عزت نہیں رہے گی، میرے خاندان کی عزت نہیں بچے گی۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم اٹھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیات نازل نہ فرمائی ہوتی اور یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کو ضرور سزا دیتا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم اٹھا دی۔ اور دوسری طرف ایک عورت خود آتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں، میرے اوپر جو اسلام حد نافذ کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے جو حدود نازل فرمائی ہے میرے اوپر حد نافذ کریں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حد نافذ کی۔ خالد بن ولید نے یا حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تو فرمایا نہ، تم نہیں جانتے ہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہی ہے، کہ جنت کی نہروں میں تیر رہی ہے، تمہیں کیا معلوم اس نے ایسی توبہ کی۔ یہ خود پسندی، عجب پسندی،
یہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی, انا سے بات شروع کی تھی کہ مجھ سے بڑا کون ہے, میں عظیم ہوں, میں بڑا ہوں, میں اس کو سجدہ کیسے کروں. یہ انا, یہ شیطان کا راستہ ہے. عاجزی انکساری یہ پیغمبروں کا راستہ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. حضرت ابو رافع کہتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. میں مسجد میں آیا, میں نے کہا میں غریب مسکین بندہ ہوں, مجھے دین کون سکھائے گا. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں, آپ ممبر سے اترے. ابو رافع کہتے میرے پاس آئے, ممبر سے اتر کر میرے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے پھر مجھے دین سکھایا. کہتے میں نے اس سے بڑھ کر عاجزی والا انسان دنیا میں کوئی نہیں دیکھا, اس سے بڑھ کر عاجزی انکساری والا بندہ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور اللہ کے رسول نے جو باتیں مجھے وہاں سکھائی تھی, کہتے آج بھی مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کیا سکھایا تھا. اتنی عاجزی انکساری, اس کو دین سکھایا, جو باتیں اس نے پوچھنی تھی, مسائل پوچھنے تھے وہ پوچھے, اس کو بتائے, سکھائے, پھر دوبارہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا. کہتے اس سے بڑھ کر عاجزی انکساری والا بندہ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. ایسی عاجزی انکساری, ایسی تواضع. اور پھر صحابہ کرام کی تربیت بھی ایسی کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر ذرا جلالی طبیعت کے صحابی تھے, جلالی طبیعت کو بات کر رہے تھے. بلال آ گئے, حضرت بلال نے درمیان میں بولنا شروع کر دیا تو کہنے لگے یبن سودا, او کالی ماں کے بیٹے, تو میری بات کے درمیان میں بولتا ہے, میری بات کو ٹوک کے, میری بات کو روک کے تو درمیان میں بولتا ہے. ذرا جلالی طبیعت کے تھے تو اس کو اس کی ماں کے نام سے آد دلائی, یبن سودا, او کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال نے فرمایا یہ فیصلہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. اللہ کے رسول کے پاس یہ فیصلہ گیا. فرمایا ابو ذر میں تو لوگوں کو جاہلیت سے نکال رہا ہوں, میں تو لوگوں کو جاہلیت سے نکال رہا ہوں, لوگوں کو دین کی روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہوں, اور تو ایسا بندہ ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کے کام موجود ہیں, تو اس کو اس کی ماں کے نام سے آر دلاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ جاتے, کہتے بلال آؤ میرے چہرے پہ قدم رکھ کے گزرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلال بلال ہے, ابو ذر ابو ذر ہے. مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جب تک مجھے معاف نہیں کرو گا میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں گا. تربیت تو دونوں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اگر ابو ذر کی تربیت یہ ہے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا, تو بلال کی تربیت بھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. سر کا بوسہ لے کے سینے سے لگا لیا, اے میرے بھائی میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا. یہ ہے عاجزی انکساری تواضع. ہم بات پہ اڑ جاتے ہیں, خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. اپنی انا چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. بس جو فیصلہ میرا ہے وہی فیصلہ ہے, جو بات میں نے کر دی ہے وہی بات ہے, میری بات سے آگے کسی کی بات نہیں جائے گی. خاندانوں کے خاندان ان باتوں پہ تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, نہ میاں اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, نہ بیوی اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور بیچارے بچے رول جاتے ہیں. نہ باپ کا پیار ملتا ہے, نہ ماں کا پیار ملتا ہے. اپنی انا چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. تو یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے جو بندہ اپنی انا نہیں چھوڑتا ہے. ذرا غور کریں ہمارے دین کی طرف, عبادات کی طرف. یہ دین, یہ عبادات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ تو ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہیں, انکساری پیدا کرتی ہیں, ہمارے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ فرعون تو مر گیا لیکن فرعونیت چھوڑ گیا. آج انسانیت مر گئی اور انسان باقی. انسانیت مر گئی, انسان باقی. انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر, کسی کی خیر خواہی نہیں ہے ہمارے اندر, کسی کا بھلا نہیں سوچتے ہم, کسی کے لیے خیر کا جذبہ نہیں ہمارے دلوں کے اندر. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دن دہاڑے میں نے ایک بندے کو دیکھا, بزرگ کو دیکھا, ہاتھ میں دیا لیے ہوئے لوگوں کے چہرے کے قریب کر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. اور اللہ کے بندے یہ سارے انسان تو ہیں, تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں یہ تلاش کر رہا ہوں جو دور سے انسان نظر آتے ہیں, کیا ان میں انسانیت بھی موجود ہے یا نہیں ہے. میں ان میں انسانیت تلاش کر رہا ہوں کہ کیا ان کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے, ہمارے اندر کسی کی خیر خواہی نہیں ہے,
ہمارے اندر کسی کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھوک سے مر گیا وہ مر گیا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، جس نے خودکشی کی ہے خودکشی کی ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی بندہ بھوک اور پیاس سے مر گیا، وہ محلے دار یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ اس کے خون سے صاف ہیں، فرمایا وہ پورے کا پورا محلہ اس کے قتل میں ملوث ہے، وہ سارے کے سارے اس کے قاتل ہیں جن کی وجہ سے یہ بندہ خودکشی کرتا ہے، مرتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے کیوں توجہ نہیں دی اس کی طرف؟ کیوں نہیں دیکھا کہ ہمارے محلے میں خود اپنا پیٹ تو بھرا سو گئے، محلے میں کیوں نہیں دیکھا کہ فلاں بھوکا انسان ہے، فلاں غریب ہے، فلاں بیچارہ غریب ہے، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا ہے، اس کی طرف ان لوگوں نے توجہ کیوں نہیں دی ہے؟ فرمایا یہ سارا پورے کا پورا محلہ اس کے قتل میں ملوث ہے، یہ سارا محلہ اس کا قاتل ہے، ان سب سے مال لے کر ان کے ورثاء کو دیت دی جائے گی اس کی طرف۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمدردی کا درس دیتا ہے، عاجزی انکساری سکھاتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کا درس دیتا ہے ہمارا دین ہمیں۔ یہ عبادات، اگر یہ عبادات ہمارے اندر انسانیت پیدا نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان نمازوں سے، روزوں سے، حج اور عمرے سے اگر ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں آئی ہے، اگر ہم انسان ہی نہیں بنے ہیں تو یہ روزے سمجھے کہ پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے ہیں، یہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ حج اور عمرے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی عبادت ہے، فرمایا جو دیر سے آئے وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئے۔ ایک تو دیر سے آیا ہے، دوسرا وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ ایک دیر سے آیا ہے، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ نماز میں کھڑے ہونا ہے تو فرمایا ذرا کشادہ ہو کے کھڑے ہوا کرو، لیکن جب جماعت میں کھڑے ہونا ہے تو اپنے آپ کو سپیڑ لینا ہے، سجدہ کرنا ہے تو بازو کھولنے ہیں، اپنی بغلوں کو کھولنا ہے، لیکن اگر جماعت ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے کہ تیری وجہ سے کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، تنگ نہ ہو جائے۔ یہ عبادات ہمیں یہی تو سکھاتی ہیں، یہی تو درس ملتا ہے۔ روزہ تو سراسر ہمدردی اور اظہار اور قربانی کا نام ہے۔ حج کی باری آئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، عمر تو بڑا طاقتور ہے، جوان آدمی ہے، اگر لوگوں کو دھکے دے کے تو نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے تو کیا بوسہ لیا ہے تو نے؟ کیا بوسہ لیا؟ اگر لوگوں کو دھکے دے کے بوسہ لیا تو نے۔ حج بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہم حج پہ حج تو کرتے ہیں، سال میں 3 عمرے بھی کر لیتے ہیں، لیکن یتیموں کا مال کھا کے بیٹھا ہے یہ مسلمان۔ کیا فائدہ تیرے حج کا، کیا فائدہ تیرے عمرے کا؟ کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، غریبوں کا خون نچوڑ کے پی رہا ہے تو، اور سمجھتا ہے کہ بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی کوہان ہے، چوٹی ہے۔ آپ جہاد کے لیے نکلے، صحابہ کرام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، جلدی جلدی ہر کسی نے اپنا اپنا خیمہ لگا لیا۔ کسی نے آ کے بتایا اللہ کے رسول، لوگوں نے اس قدر خیمے لگائے ہیں کہ درمیان سے جو راستہ تھا وہ راستہ بند کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، لوگوں کا راستہ بند کرو گے، لوگوں کو پریشان کرو گے، تو فرمایا تمہارا کوئی جہاد نہیں۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اندر سے خود پسندی، انا، اس چیز کو ختم کرتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے، غرور اور گمنڈ کو ختم کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے، خاندان آڑے آ جاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا تو خاندان میں ناک نہیں بچے گا میرا، اگر یہ کام نہ کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تانے دیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ دین تجھے یہ نہیں سکھاتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دین تجھے یہ سکھاتا ہے اگر تو نے یہ گناہ کا کام کر لیا تو اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائے گا، اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر انا ہے، خود پسندی ہے، اعجاب المرء لنفسہ یہ چیز ہے، یا پھر اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنی شلوار، چادر، پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سلوائی زیادہ کروانی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلوانی ایسی ہے جو ٹخنوں سے اوپر رہے۔
اپنی شلوار چادر پینٹ بنانی ایسی ہے جو تیرے ٹخنوں سے اوپر رہے. اوپر کرنا اور بات ہے، سلوانا اور بات ہے. سلوائیں ایسی، یہ چیز بتائے گی تیرے اندر عاجزی انکساری ہے کہ نہیں ہے. یہ تیری چادر شلوار پینٹ جب تیرے ٹخنے سے نیچے جاتی ہے تو یہ فرمایا تکبر اور غرور کی علامت ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی شان ہے کہ تکبر اس کی عظمت ہے، تکبر اس کی شان ہے. جو اللہ رب العزت والجلال کی شان کو، اس کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. اللہ کا حق بنتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دے. اس لیے یہ خود پسندی، انا، تکبر، غرور اور گمنڈ کہ بس جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے فیصلہ کر دیا، اس سے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو تباہ کر دیتی ہے. صرف بندے کو نہیں، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، آپ کے صحابہ اکرام کے اندر تھی. اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق